بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں سنیں گے۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ یعنی رمضان کا مہینہ خود آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے، اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسا کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کا زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اسے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر اور افطار کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نام صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن پاک میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماہ رمضان میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ جزاک اللہ۔